پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ چین پہنچ گئی۔ بیجنگ ایئرپورٹ پہنچنے پہ شاندار استقبال۔ کہتی ہیں چین کے اشتراک سے پنجاب کو اقتصادی اور معاشی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ مریم نواز 8 روزہ سرکاری دورے میں چین کے وزیر اعلیٰ اور حکام اور ماہرین سے ملاقاتیں شیڈول۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تقریب میں بھی شرکت کریں گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، وزیر اطلاعات عثمان بخاری سمیت 10 رکنی وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے ملاقات میں قائد نون لیگ کو سعودی عرب کے دورے کی تفصیلات سے آگاہی دی۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی بات چیت کی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی کمیٹی برائے قومی مسائل کا ورچوئل اجلاس ہوا۔ پیپلز پارٹی کمیٹی برائے قومی مسائل پیر کو حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کمیٹی برائے قومی مسائل کے ارکان نے اہم معاملات پہ بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اٹلی کے وزیر دفاع کے سینئر مشیر کی ملاقات۔ سندھ میں ٹیکسٹائل، چمڑے اور زراعت کے شعبے میں تعاون پر بات چیت۔ اطالوی ٹیکنالوجی سے سندھ پولیس اور ایمرجنسی سروسز کی بہتری پر غور۔ وزیر اعلیٰ کی سندھ میں قابل تجدید توانائی اور انفراسٹرکچر میں اطالوی سرمایہ کاری کی پیشکش۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان میں سستی اور اچھی لیبر موجود ہے۔ اٹلی کے صنعتکار اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شام میں صدر بشار الاسد کا 24 سالہ دور اقتدار ختم ہو گیا۔ بشار الاسد فرار ہو کر روس پہنچ گئے۔ باغیوں نے دارالحکومت دمشق پر مکمل کنٹرول کا اعلان کر دیا۔ ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت پر قبضے کا دعویٰ۔ شامی وزارت داخلہ کی عمارت بھی باغیوں کے کنٹرول میں آ گئی۔ دمشق کے مرکزی اسکورس پر شہریوں کا جشن اور نعرے بازی۔ باغیوں کے سربراہ کا تمام قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ کہا اقتدار کی منتقلی تک وزیر اعظم عہدے پر رہیں گے۔ شام کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہاں پاکستانی شہری محفوظ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ زائرین سمیت دیگر پھنسے ہوئے افراد سے رابطے میں ہیں۔ ہوائی اڈے کھلنے پر ان کی واپسی یقینی بنائی جائے گی۔ شامی وزیر اعظم محمد غازی جلالی نے اپوزیشن کے ساتھ عبوری حکومت کے قیام پر رضامندی ظاہر کر دی۔ بیان میں کہا کہ میں اپنے گھر میں ہی موجود ہوں اور عوام کی منتخب کردہ کسی بھی قیادت سے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ شام کی موجودہ صورتحال علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکیہ اور روس کی جانب سے دوحہ فورم کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ شام میں فوجی آپریشنز روکنے اور شہریوں کی حفاظت کے لیے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ امریکہ کو شام، روس اور ایران کے درمیان تنازع میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ہمیں ایک پیسہ بھی دمشق یا اس کے کسی فریق کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ کہا ہم وائٹ ہاؤس میں موجود جنگ کے حامیوں کو تیسری عالمی جنگ شروع کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران فیک نیوز کی بھرمار رہی۔ عالمی سطح پر پاکستان کا چہرہ مسخ ہوا۔ عالمی ادارہ فیک نیوز واچ ڈاگ کی جانب سے تحقیقاتی رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ہسپتال میں سینکڑوں لاشوں کی جعلی خبروں کی انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے سلیمان عیسیٰ خان کے جعلی اکاؤنٹ سے بھی کارکنان کو اکسایا جاتا رہا۔ پاکستان میں فیک نیوز کے سدباب کے حوالے سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی تیز۔ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے میں ملوث مزید 7 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ تمام ملزمان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ عوام نے تشدد کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے سول نافرمانی کی کال مضحکہ خیز ہے۔ وفاقی زیر اطلاعات عطا طاہر کا لاہور میں خطاب۔ کہا مہنگائی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
سول نافرمانی والا جھوٹا نعرہ لگا کر دمادم بھاگ گئے اور انہیں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سول نافرمانی کی تاریخ فیض حمید کی ٹرائل کو مد نظر رکھ کے کر دی گئی ہے، لیکن اس غبارے سے بھی ہوا نکل جائے گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی تحریک انصاف اور قیادت پر بھی پھر تنقید، کہا ملک روز روز دھرنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایم کیو ایم وقت سے ملاقات میں کہا کہ تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا، بانی کی جان کو ان کے حواریوں سے خطرہ ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے جلسے جلوس سے متعلق متنازع صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا۔ آرڈیننس کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین کے حوالے۔ آرڈیننس کے تحت گرفتار افراد کو رہا کر دیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے 23 جنوری کو لانگ مارچ کی کال واپس لے لی۔ صدارتی آرڈیننس کے تحت بغیر اجازت جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ سندھ میں عدالتی احکامات پر ایم ڈی کیٹ کے دوبارہ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے داخلہ ٹیسٹ کا دوبارہ انعقاد آئی بی اے سکھر نے کرایا۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں ہونے والے ٹیسٹ میں 38,000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ رہی۔ کراچی کے سفاری پارک میں موجود ہتھنی سونیا مر گئی۔ ہتھنی کی عمر 22 سے 23 سال کے درمیان تھی۔ سفاری پارک انتظامیہ نے ہتھنی کی لاش کو برف میں محفوظ کر لیا۔ وجہ موت جاننے کے لیے پوسٹ مارٹم کرایا جائے گا۔ سونیا کی موت کے بعد سفاری پارک میں 2 ہتھنیاں باقی رہ گئیں۔ پی ایم اے کا قومی دفاع کے لیے پیشہ ور اور باصلاحیت قیادت تیار کرنے میں انقلابی اقدام۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں آرمی، نیوی اور فضائیہ کے کیڈٹس کی مشترکہ عسکری تربیت کا آغاز۔ اصول و ضوابط کے مطابق کیڈٹس کے قواعد کی تصدیق کے بعد رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو گیا۔ تربیت میں مشترکہ آپریشنز اور جدید جنگی تقاضوں کے لیے جامع رہنمائی شامل۔ ملک بھر میں جاڑے کی بھرپور انٹری۔ ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت اور میاں والی میں برسات سے سردی بڑھ گئی۔ بلوچستان اور گلگت بلتستان میں پارہ منفی میں چلا گیا۔ کراچی میں بھی سردی کی شدت بڑھنے کی پیشکش۔ مری میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ آج بھی مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی کر دی گئی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا، بارش اور برفباری کے باعث سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو سکتی ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں کمی آنے لگی۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کی پیشگوئی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری۔ پناہ گزین کیمپ پر حملے میں مزید 6 بچوں سمیت 20 سے زائد فلسطینی شہید۔ انڈونیشیا ہسپتال اور کمال ادون ہسپتال پر فضائی حملوں میں 29 فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی، شہداء کی تعداد 4000 سے بڑھ گئی۔ برطانیہ میں طوفان اور بارشوں سے معمولات زندگی دھرم بھرم۔ درخت گرنے کے واقعے میں 2 افراد جاں بحق۔ مختلف ہوائی اڈوں سے پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ محکمہ موسمیات نے ریڈ وارننگ جاری کر دی۔ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیراعظم کا چیئرمین پی سی بی پر مکمل اعتماد کا اظہار، کہا آپ نے آئی سی سی میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی۔ پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ انشاءاللہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹی 20 سیریز کا منگل سے آغاز ہوگا۔ عاقب جاوید آج ڈربن میں کھلاڑیوں سے مشقیں کرائیں گے۔ میچز پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوں گے۔
اور پرانے ماڈلز کی نایاب اور چمچماتی گاڑیوں کا منفرد قافلہ کراچی سے شروع ہونے والی کراس کنٹری کار ریلی ملتان سے لاہور پہنچ گئی۔ ریلی کے شرکاء لاہور میں 2 روز قیام کے بعد اسلام آباد جائیں گے، جہاں سے ریلی پشاور پہنچ کر اختتام پذیر ہوگی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔